سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز حامین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ سبقت اختیار کریں، آگے بڑھیں اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف، اور پھر اس جنت کے شان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا عرضھا کعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی جتنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کن کے لیے تیار ہے؟ دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک اللہ کے ذات پر ایمان، ایک اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنت کے مکین بنیں گے، جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھیں گے جنت ان کا مسکن اور ٹھکانہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی مغفرت اور جنت کا مل جانا یہ اللہ پاک کے عظیم فضل میں سے ایک فضل اور اللہ پاک کا احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اب جنت کا وعدہ اللہ پاک نے جن دو چیزوں پر فرمایا ہے ان میں سے ایک اللہ کی ذات پر ایمان، اور دوسری چیز انبیاء اور رسل ان کی ذات اور ان کے فرامین پر ایمان۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ پاک کی طرف سے مبعوث ہونا، حق ہونا، اس کو ماننا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے جتنے تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا۔ اسی کی ذیل میں صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث، جس کا کچھ حصہ جوڑ پر جانے سے پہلے عرض کر دیا گیا تھا، آخری حصہ وہ آج کے مجلس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح اللہ کے پیارے پیغمبر فجر کی نماز کے لیے بڑے دیر سے اپنے حجرے سے نکلے۔ ہمیں یہ وہم ہونے لگا، گمان ہونے لگا کہ کہیں فجر کا وقت نکل نہ جائے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر حجرے سے نکلے، آپ نے نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ہم سے فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں تاکہ میں آج اپنے دیر سے آنے کا وجہ بتا سکوں کہ میں نماز کے لیے دیر سے کیوں نکلا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا ایک خواب بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا، تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا میرے محبوب فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ یہ جو پاکیزہ بابرکت اونچی مجلس والے فرشتے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے رب آپ ہی جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک جیسے کہ اس کے ذات کے ساتھ مناسب ہے میرے پشت پر رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی، اور میں نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب وہ تمام چیزیں میرے سامنے روشن ہوئی، تو میں نے ملائے اعلیٰ کو دیکھا کہ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں۔ اب یہ کفارات کیا ہیں یہ گزشتہ مجلس میں عرض کر دی گئی ہیں۔
فرمایا پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ اب ملائے اعلیٰ والے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ درجات کے بلندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس میں کسی مومن مسلمان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنت کو پا لینا، اور ایک ہے جنت میں اونچے درجے کو پا لینا۔ جنت کو، صرف جنت کو پانے کے لیے نفس ایمان کافی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اور تصدیق یہ موجود ہے تو یہ انسان کسی نہ کسی دن جنتی ضرور بنے گا۔ اور ایک ہے اعلیٰ قسم کا جنتی، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ اور ریاضت کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر جنت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ہے، جب وہ جنت کے دروازوں پر پہنچے گا تو جنت کے 8 دروازے ان کو مرحبا کہے گی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے انہ لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب لگتا ہے یہ کسی بڑے شان والا آدمی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ جسے مرحبا کہیں، جنت کا ہر دروازہ جسے پکاریں، جنت کے ہر دروازے کی خواہش ہے کہ مجھ سے ہو کر یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ لگتا ہے یہ بندہ کسی اونچے درجے کا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ اس امت کا سب سے عظیم انسان حضرت ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے مرحبا کہے گی۔ قاری قرآن، حافظ قرآن کے بارے میں جب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، پڑھتے جائیے چھڑتے جائیے، اور جنت کا ایک ایک درجہ کما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا فاصلہ، وہ ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ، چڑھتے چڑھتے جب 6000 سے زائد درجات اور آیات مکمل ہوں گے وہ کس اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ملائے اعلیٰ کو سنا کہ وہ درجات کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس سے انسان کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اطعام الطعام، محتاجوں کو، یتیموں کو، یسیر مسکینوں کو کھانا کھلانا، کھانے کی ضروریات اس کو پورا کرنا۔ فرمایا جس نے یہ صفت اپنائی اس نے جنت میں اپنے درجات بلند کروائے۔ تو جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ایک سبب جس کے بارے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ ہے اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بڑی دنیا میں آپ کو کیا پسند ہے تو میں اپنی پسند کی 3 چیزیں عرض کر دوں، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک اطعام الجیعان، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں۔ فرمایا مجھ عثمان کو بڑی دنیا میں یہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے تو جنت میں حضرت عثمان کا درجہ بھی بلند ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ میں آیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر موجود نہیں تھے، مجھے بتایا گیا کہ وہ مدینے کے باہر جہاں باغات ہیں وہاں تشریف لے گئے۔ میں پیچھے چلتے چلتے وہاں پہنچا تو ایک غیر آباد کنواں ہے اور اس کے مڈھیر پر اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہیں اور آپ نے اپنے پاؤں مبارک اس میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر اپنے لیے یہ سوچ لیا آج میں پیارے پیغمبر کا چوکیدار رہوں گا۔ کنت بوابا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں پیارے پیغمبر کا
दरबानची चौकीदार रहूँगा। फरमाया मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, दरवाज़ा बंद किया। इतने में दस्तक हुई। मैंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर से पूछा कि जी दरवाजे पर दस्तक हुई है। फरमाया कौन है? बताने वाले ने कहा अबू बकर। फरमाया आने भी दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। वो आए, प्यारे पैगंबर जहाँ तशरीफ़ फरमा थे वो साथ में बैठे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने भी पाँव लटकाए हुए थे, हज़रत अबू बकर बैठे, आपने भी पाँव लटका दिए। फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? कहते उमर। मैंने इजाज़त ली, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इजाज़त दी। हज़रत उमर आए और दूसरी तरफ तशरीफ़ फरमा हुए और पाँव लटका दिए। फरमाया कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है? बताने वाले ने कहा अफ़ान का बेटा उस्मान। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया इसको अंदर आने की इजाज़त भी दे दें, जन्नत की खुशखबरी भी दे दें, लेकिन साथ साथ में ये बताना अला बलवा तुसीबहू, ये भी बताना कि तुझे एक मुसीबत, एक बलवा, एक मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। हज़रत उस्मान आए तो कुएं का एक हिस्सा वो भर गया था। हज़रत उस्मान सामने बैठ गए। ये कुएं में बैठने की तरतीब नहीं थी, ये असल में रोज़ा मुबारक में और रोज़ा मुबारक में सोने की तरतीब थी कि रोज़ा मुबारक में ये दोनों सहाबा किराम तो बिल्कुल साथ हैं और हज़रत उस्मान वो बकी में बिल्कुल सामने हैं। तो यहाँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हज़रत उस्मान को जन्नती होने की खुशखबरी भी सुनाई, लेकिन फरमाया कि आपको मुसीबत और तकलीफ पहुँचेगी। और फिर वो मुसीबत और तकलीफ पहुँची। तो हज़रत उस्मान फरमाते हैं बड़ी दुनिया में अगर मुझे कोई खसलत, कोई आदत मुझे पसंद है तो फरमाया कि वो इत्आमुल जियान, वो भूखों को खाना खिलाना है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि मलई आला के फरिश्ते दराजात की बुलंदी के बारे में जिस सिफत के बारे में बहस कर रहे हैं, फरमाया है वो है लीनुल कलाम, कलाम बात और गुफ्तगू की नरमी, गुफ्तगू की शाइस्तगी। अब गुफ्तगू पहली बात तो यह है कि सच हो, झूठ ना हो। दूसरी नंबर पर लहजा नरम हो, खुरदीला ना हो। तीसरे नंबर पर गुफ्तगू का अंदाज नरम हो, तलख ना हो। तो फरमाया कि जो इस तरह की गुफ्तगू करेगा कि वो झूठ से भी पाक हो, लायानी से भी पाक हो, नरम खू के साथ हो, नरम आदत के साथ हो, अल्फाज का चुनाव भी बेहतर हो, लहजे का इख्तियार करना वो भी मुनासिब हो, तो फरमाए कि ये जन्नत में इंसान को आला दर्जे पर फाइज करती है। कुरान पाक ने एक मुकाम पर ज़ुबान के 10 औसाफ जिक्र किए हैं। कभी मौका मिला और याद रहा तो आपके सामने अर्ज करूंगा। सुबह होती है तो सारा जिस्म ज़ुबान से मुखातिब होकर वो कहने लग जाते हैं कि देखो ज़ुबान, हम तुझसे बंधे हुए हैं, अब तू चाहे तो हमें हलाकत के वादियों में गिरा दें, तू चाहे तो हमें कामयाबी और कामरानी से नवाजे। हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहना, हमें हलाकत के वादियों में न गिराना। ये हर सुबह मेरे और आपके बदन का हर अज़ू, हर हिस्सा ज़बान से मुखातब होकर कहता है। यही सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल, इसको अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कुछ वसीयतें फरमाई हैं। उनमें से एक वसीयत यह है, या मुआज़ अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख। हज़रत मुआज़ इब्न जबल अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के हबीब, हम जो बातें करेंगे, हम जो गुफ्तगू करेंगे, क्या इस पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? हम जो गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, क्या ये भी काबिल मुआख़ज़ा है?
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے اوپر روئے۔ یہ جو جہنم میں لوگ اوندے منہ ڈھالے جائیں گے، فرمایا اور کوئی سبب نہیں ہوگا الا حصائد السنتہم، یہ تو ان کی زبان کا کیا دارا ہوگا، یہ فصل تو ان کے زبانوں نے کاٹی ہے، تب تو یہ جہنم میں جا کر گرے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں انگلیوں میں زبان کو پکڑتے ہوئے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، یہ زبان اس کو اپنے قابو میں رکھے۔ تو یہاں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بحث کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ فرمائے لین الکلام، طیب الکلام، نرم گفتگو، اچھی گفتگو، کہ جو اچھی گفتگو کرے گا جنت میں اس کا مقام اونچا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے تیسرے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ والصلاۃ باللیل والناس نیام، درجات کی بلندی کا سبب تہجد کی نماز، کہ جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہو اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے اٹھتا ہے، گرمی ہے سردی ہے، راتیں لمبی ہیں راتیں چھوٹی ہیں، نیند مکمل ہے نامکمل ہیں، لیکن یہ اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اولو الالباب، عقل والے لوگ کون ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ امید کے ساتھ خوف کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر کے اپنے رب سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کس کی طرف؟ فرمایا رب کی مغفرت کی طرف۔ تو رب کی مغفرت قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر، رات کے آخری پہر وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو فرمایا یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے کہ اس وقت تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ دنیا اس سے بے خبر ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے لیے آذان کوئی عام مؤذن نہیں، رب کے رحمت کا فرشتہ آذان دیتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مؤذن کی آذان پر مسجد آتے ہیں، لیکن یہ تہجد کی نماز اس کے لیے کسی مسجد کے مینار سے، کسی مسجد کے سپیکر سے آذان بلند نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کے ساتھ اس آسمان پر اترتا ہوں جو تم دنیا والوں کو نظر آتا ہے، پھر میں فرشتے سے کہتا ہوں اعلان کریں، وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ تو آذان دینے والا، آواز دینے والا، پکارنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ کے خوش قسمت انسان ہیں وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ اس صفت سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر مدینے میں آئے، میں دوڑتا ہوا آیا کہ میں دیکھ لوں کہ مسلمانوں کا پیغمبر کن صفات کا حامل ہے۔ میں پہنچا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو چہرے کو دیکھا تو میرے ضمیر سے آواز آئی عبداللہ ابن سلام یہ چہرہ کسی چوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، اس چہرے کی لمعانیت، اس چہرے کی چمک، اس چہرے کا نور بتا رہا ہے یہ سچوں کا سردار ہے، یہ سچوں کا سردار ہے۔ فرمایا پہلی بات جو میں نے آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، ان میں سے جو 5 باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ درجات کی بلندی کیسے بلند ہوں گے جنت میں درجات؟ فرمایا ان میں سے ایک عمل یہ تھا
کہ رات کے پچھلے پہر، رات کے آخری وقت تہجد کی نماز ادا کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ پاک کو دیکھا اور اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ پھر یہ ان دو چیزوں کے بارے میں بحث کر رہی تھی کہ کفارات کیا ہیں اور درجات کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ یہ دعا بھی تو پڑھیں، اس دعا کے ساتھ آپ مجھ سے مانگے۔ اب یہ کتنی عظیم دعا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو خود سکھائی ہے۔ فرمائے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ مجھ سے مخاطب ہو کر کہیں اے میرے رب میں آپ سے نیکیوں کرنا، نیک اعمال کرنا، اس کی توفیق مانگ رہا ہوں، آپ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیں۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اے اللہ میں آپ سے منکرات کے چھوڑنے کی توفیق مانگ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تیسری چیز وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مسکین، غریب، محتاج، یتیم ان کے محبت چاہتا ہوں کہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک زندہ رہوں مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، واmitنی مسکینا، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مسکین ہو کر دنیا سے جاؤں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور آخرت میں میرا حشر ہو تو میرے ساتھ جماعت مساکین کی ہو۔ یہ پیارے پیغمبر کی دعا ہوا کرتی تھی، اور یہاں اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ وہ حب المساکین، میرے محبوب مسکینوں کی محبت مانگ لے، مساکین سے نفرت نہ مانگے، مساکین سے محبت۔ اور اس کے بعد وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ آپ مجھے بخش دیں، آپ میرے اوپر رحم کر لیں۔ اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے ہیں مغفرت بھی مجھ سے مانگے، رحمت بھی مجھ سے مانگے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور جب آپ کسی قوم، کسی بستی، کسی علاقے کو کسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہیں، ان پر آپ کا عذاب اترنا شروع ہونا، اترنا ہو تو فرمایا مجھے اس میں سے محفوظ کر لیں۔ یہ بہترین دعا اس خواب کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور اس سے پہلے خواب میں مکفرات بھی بتلائیں اور درجات بھی بتلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔